الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، مسجدوں میں رش ہوتا ہے۔ بالخصوص تراویح کی نماز میں مسجد بھری ہوتی ہے، پھر بہت سے لوگوں کو جوش آتا ہے تہجد پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا، اور اکثر آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے رمضان میں۔ سارا سال اللہ کا ذکر یاد نہیں ہوتا، رمضان میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے۔ تو میں اس رویے کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، رمضان المبارک کی روح کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی دوسری آیت میں اس مسئلے کا حل بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا لیبلوکم، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھا عمل کون کر کے آتا ہے۔ تو اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے کیا دیکھنے کے لیے؟ احسن عملا، اچھا عمل، حسن، نیکی میں حسن پیدا کرنا۔ تو نیکی کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن قرآن نے جس چیز کو ڈسکس کیا ہے وہ کیا ہے کہ اچھا عمل۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں رمضان میں؟ عبادت کی کثرت کرتے ہیں، وہ لمبے سجدے کیے جا رہے ہیں، رکوع کیے جا رہے ہیں، قیام کیے جا رہے ہیں، قرآن ختم کیے جا رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیا صرف اللہ رمضان میں ہی ہماری طرف التفات فرماتا ہے، یا ہماری طرف توجہ فرماتا ہے، یا حساب و کتاب صرف رمضان میں ہی شروع ہوتا ہے؟ تو اللہ کا مقصود کیا ہے؟ اعمال کا حسن۔ دیکھیں یہاں کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا، عمل صالح کی بات نہیں کی، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، لیکن یہاں اللہ نے تخلیق کی اسکیم بتائی ہے کہ پیدا کیوں کیا ہے زندگی کو اور موت کو، یا چلے ہم اپنی بات بھی کر لیں، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ تو عمل صالح کی بات نہیں ہوئی، احسن عملا، کہ صالح عمل تو اچھا ہوتا ہی ہے، لیکن ایک ہے اس عمل کے اندر حسن پیدا کرنا، زینت پیدا کرنا، نکھار پیدا کرنا۔ تو کیا بات کہ اعمال کی کثرت، یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے کہ ہم لمبے سجدے کریں، لمبے قیام کریں، لمبے رکوع کریں، سارا دن ہاتھ میں تسبیح ہو، تہجد پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ میں اس سے منع نہیں کر رہا، نہ حوصلہ شکنی کر رہا ہوں، اس کا نقصان کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ ہم ایک دم رمضان میں عبادت کی سپیڈ لگاتے ہیں، رفتار تیز کر دیتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن پھر ہم اس نیکی کو سنبھال نہیں پاتے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک دم سے مسجد میں آنا شروع ہو گیا، ایک دم سے نماز پڑھنا شروع ہو گیا، یہ دیکھتا ہے شیطان، پھر وہ پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو جس رفتار سے آپ اللہ کے قریب ہوئے تھے، اسی رفتار سے آپ پیچھے آ جاتے ہیں کہ پھر مشقتوں کو سنبھالنا، آزمائشوں کا سامنا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی معرفت ہونی چاہیے کہ میں اعتدال میں چلوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، خیر الامور یوسطھا یا ما عال من اقتصد، میانہ روی کو تاجدار کائنات نے بنیاد بنایا، ہر مسئلہ میں، وہ دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے متعلق ہو۔ تو اللہ نے کثرت عبادت کو یا قلت عبادت کو بنیاد نہیں بنایا۔ جو فرائض عبادات ہیں، فرائض احکام ہیں، آقا علیہ السلام نے جو ہم کو دین اور تعلیمات دی ہیں، اس کی روشنی میں ہم زندگی گزارے۔ اپنی طرف سے ذوق اور شوق کی عبادت ہم ضرور کریں، لیکن پھر اس کا حق بھی ادا کریں۔ حق ہم ادا نہیں کرتے، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ سپیڈ ہے نا، وہ وقتی جوش آیا تھا عبادت کا،
بعد میں اتر گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو موضوع بنایا کہ عبادت کی کثرت زیر بحث نہیں ہے، حسن اعمال زیر بحث ہے، کہ اعمال میں حسن پیدا کرنا، اعمال میں زینت پیدا کرنا۔ تو بھائیوں اور دوستوں، ہم ایک دم سے جو عبادت میں رفتار اپنی تیز کر لیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ معمول کے مطابق نماز پڑھے، ہاں نماز کے اندر نکھار پیدا کرے، فرائض میں نکھار پیدا کرے، سنت میں نکھار پیدا کرے، ایک دو اگر آپ نفل پڑھ لیں اس میں نکھار پیدا کرے، جو مسنون اذکار ہیں اس کو بجا لائیں، لیکن بالکل رہبانیت کی طرف چلے جانا، دنیا سے کٹ جانا، رمضان آ گیا رمضان آ گیا، آقا علیہ السلام نے منع۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دم سے ہم 120 کی سپیڈ پر عبادت کی گاڑی چلا دیتے ہیں اور ہلکی سی ٹکر پر پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ٹکر سے مراد جب آزمائش آتی ہے تو تھوڑا کر لو لیکن مستقل کر لو۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ صحابہ کرام ام المومنین کے پاس آئے حضور کی عبادت کا پوچھنے کے لیے کہ آقا علیہ السلام کیا عبادت کرتے تھے، کیسے عبادت کرتے تھے۔ ام المومنین نے ان کو بتایا تو ان صحابہ نے یہ کہا کہ آقا علیہ السلام تو معصوم ہیں، خطا سے پاک ہیں، ہم گنہگار لوگ ہیں۔ تو ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں سارا دن روزے رکھوں گا۔ اس طرح انہوں نے اپنی عبادات کو تقسیم کر لیا۔ آقا علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں، لیکن میں شادیاں بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، معمول کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو جو میری سنت سے اعراض کرے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے کیا فرمایا کہ اس طرح عبادت، اور ہمارے یہاں رمضان میں یہی کیفیت ہوتی ہے، ایسا نشہ چھا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ بعض اوقات یہ بھی شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ شیطان بہت بڑی نیکی سے روک دیتا ہے چھوٹی نیکی دکھا کر۔ تو قرآن نے تو واضح کر دیا کہ عمل صالح میں بھی حسن پیدا کرنا ہے، یہ اللہ کا مقصود ہے، صرف عمل صالح بجا نہیں لانے۔ اور کثرت اعمال کوئی بنیاد نہیں ہے اللہ کے نزدیک، حسن بنیاد ہے، احسن عمل بنیاد ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے ایک کام کیا، پھر اس میں رخصت دے دی، چھوٹ دے دی۔ بہت سے لوگوں کو یہ رخصت پسند نہ آئی، آقا علیہ السلام ناراض ہوئے۔ حضور نے فرمایا جو میں کرتا ہوں وہ تم کیوں نہیں کرتے، حالانکہ میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں بھی ایک اشارہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے ہمیں ایک رخصت دی ہے، کسی بھی شکل میں عبادت ہے، ذکر اذکار ہے، عقائد و نظریات ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ کے رسول نے گنجائش دی ہے، چھوٹ دی ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں زیادہ تقویٰ نہیں دکھانا چاہیے، اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ آقا علیہ السلام نے نفس کے مجاہدہ کے بھی آداب بتائے، اور ہمارے یہاں رمضان میں یہی ہو رہا ہے، نیندیں قربان کی جا رہی ہیں، معمول سے ہٹ کر فقر و فاقہ کیا جا رہا ہے، صحت کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا کہ میں اگر یہ کر لوں گا تو ممکن ہے فجر پہ اٹھ نہ سکوں۔ ہمیں ہر چیز کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ میرے بدن کو جتنی ضرورت ہے، میرا بدن جتنی مشقت برداشت کر سکتا ہے، اس اعتبار سے میں عبادت کروں۔ میں اتنا ہی جاگوں جتنا میرے بدن کے لیے راحت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سامنے رکھیں، سنت نبوی کو فالو کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔